يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قابل صد تکریم، لائق صد احترام سامعین مکرم، اس دنیا کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کی ایک حد مقرر کی ہے
اس کے بعد اس دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ انسان کو آنکھوں سے نظر آنے والا یہ جہاں جب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹے گا اور وہ اس جہان کو دیکھے گا جو اصلی جہاں ہے، جہاں انسان نے اصل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جس کو یوم الآخرہ کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کے انسان بنائے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک اور بد بھی ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مختلف حالات کو پیدا بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی ایسی چیز انسان دیکھے جو اس کے لیے پریشان کن ہو تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو پھر اپنے مرنے کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سلسلہ صحیحہ کی تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ میری اس امت کو اللہ نے قابل رحم امت قرار دیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا نزول کیا گیا۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت کے وہ انسان جو عقیدہ توحید پہ فوت ہوتے ہیں، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، شرک جیسی غلاظت سے محفوظ رہتے ہیں، اس دنیا سے جب وہ جائیں گے اللہ ان کو قیامت کے دن، آخرت کے دن کسی بھی سخت عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ عذابها فی الدنیا، وہ لوگ جو اللہ کی توحید پہ کاربند ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، عذابها فی الدنیا، ان کے گناہوں کی سزا اللہ عام طور پہ ان کو دنیا میں ہی دیا کرتے ہیں۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ الفتن، پہلی سزا اللہ ان کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں، والزلازل، اور ان پہ زلزلوں کی صورت میں بھی آزمائشوں کو اللہ اتار دیتے ہیں، والقتل، اور قتل کرنے کی بیماری بھی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں زلزلوں کا آنا، قتل اور فتنوں کا آنا، یہ اس امت پہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ہیں جو اس امت پہ دنیا میں اللہ ان کو دیتا ہے۔ دنیا میں زلزلے آئے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، لیکن ایک زلزلہ ایسا بھی اس دنیا پہ آنا ہے جس زلزلے کے متعلق قرآن کہتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہے۔
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب اسرافیل کرنا میں پھونک ماریں گے، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور وہ اسرافیل کے پھونک مارنے کی وجہ سے جو زلزلہ اس زمین پہ پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال، اس کے پھونک مارنے سے زمین بھی کانپ اٹھے گی، پہاڑ بھی کانپ اٹھیں گے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعہ، دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، زمین پہ ایسی کپ کپی طاری ہوگی کہ ہر عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا بچہ زمین پہ گر جائے گا۔ وترى الناس سکارى، نظر یوں آئے گا جیسے لوگ نشے کے اندر مدہوش ہیں، کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ وما هم بسکارى، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، جیسے نشے کے اندر مدہوش انسان دنیا وما فیہا سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، قیامت کے دن کا زلزلہ بھی اسی قسم کا ہوگا، انسان اپنے دائیں اور بائیں سے بالکل بے خبر ہو جائے گا۔ اسرافیل کا کرنا میں پھونک مارنا، کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہوگا، لیکن مفسرین کے ہاں جو راجح موقف ہے وہ 2 بار کا ہے، اور قرآن مجید نے بھی 2 مرتبہ کا ذکر کیا۔ اسرافیل جب کرنا میں پھونک ماریں گے، پہلے پھونک کے بعد یہ زمین جو نظر آ رہی ہے، اس کے نشیب و فراز جو شروع میں نے آپ کو حدیث پڑھی خطبہ کے اندر، اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین، جو یہ چاہتا ہے کہ میں آج ابھی اسی وقت اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لوں، جس کو یہ بات پسند ہے کہ میں اسی وقت اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کی 3 سورتوں کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھ لے، اس کو قیامت اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ 30ویں پارے کی تینوں صورتیں۔ اذا الشمس کورت، اللہ کہتے ہیں جب آسمان کے سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اللہ اس سورج کو لپیٹ لیں گے، یہ روشنی برسانے والا سورج قیامت کے دن اس کو لپیٹا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان کو روشنی بخشنے والے ستارے، آسمان کی زینت بننے والے ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور ایک معنی بکھر جائیں گے۔ اس سورت کو پڑھ لے۔ اذا السماء انفطرت، اس کو پڑھ لے۔ اور تیسری صورت ہے اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ اسرافیل جب کرنا میں پھونکے گا، یہ زمین، اس پہ نظر آنے والے پہاڑ، جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، اس کے اندر کپ کپی تھی، یہ ہلتی تھی، یہ رہنے کے قابل نہیں تھی، انسان اس پہ زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کی کپ کپی کو روکنے کے لیے اور اس کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے، یہ انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائے، انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس پہ عمارتیں بنا سکے، اس کے لیے اللہ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ دیا۔ پہاڑ جب اس کے اندر گاڑے گئے، پہاڑوں نے اس زمین کو مضبوط کر دیا، اب یہ رہنے کے قابل بن گئی۔ جب اسرافیل کرنا میں پھونکیں گے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جو زمین کو جکڑے ہوئے ہیں، جو زمین کو مضبوط کیے ہوئے ہیں،
جب اسرافیل کرنا میں پھونکیں گے یہ پہاڑ زمین کا ساتھ چھوڑ دیں گے، پہلے پہاڑ پھٹ جائیں گے، پھر ان کے اوپر اور کیفیتیں قرآن نے 4 بیان کی ہیں، وہ طاری ہوگی، اور آخری کیفیت یہ ہوگی جیسے انسان سخت پیاسا ہو، گرمی کا موسم ہو، کھلے صحرا کے اندر جا رہا ہو، پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہو، اس کو دور پڑی ہوئی ریت کا ٹیلا یوں نظر آتا ہے جیسے بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ قیامت کے دن پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑیں گے اور آخرکار وہ سراب کی طرح بن جائیں گے، نظر آئے گا کچھ اڑ رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آج نظر آنے والے سمندر پانی سے لبالب بھرے ہوئے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں سمندر ہیں، یہ فلاں ملک کا سمندر ہے، یہ فلاں ملک کا سمندر ہے، ان کے درمیان آڑے موجود ہیں، رکاوٹیں موجود ہیں۔ جب اسرافیل کرنا میں پھونکیں گے یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، سارے سمندروں کا پانی پہلے مل جائے گا آپس کے اندر، اور اس کے بعد اس میں آگ لگ جائے گی۔ وہ پانی جو آگ اور پانی لوگ کہتے ہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی پانی کے اندر اللہ آگ لگائے گا اور یہ پانی بھی بادل بن کے، بخارات بن کے اڑ جائے گا اور سمندر پانی سے خالی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب کسائی کسی جانور کی کھال اتارتا ہے نا، اس کو یوں پھینکتا ہے، اس کے اندر سلوٹیں ہوتی ہیں، اس کے اندر نشیب و فراز ہوتے ہیں، پھر جب وہ اس کھال کو رنگنے کے لیے، بدبو سے بچانے کے لیے اس کو زمین پہ یوں پھیلاتا ہے، کھینچ کے اس کو پھیلاتا ہے، اس کے اندر سے نشیب و فراز کو ختم کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس زمین کی بھی کھال کو اللہ کھینچیں گے اور اس کے اندر سے نظر آنے والے نشیب و فراز، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں تہوں کی شکل میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار اور چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس کے نشیب و فراز بھی ختم کیے جائیں گے۔ کبھی اس عالم کو یاد بھی کرو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، صحابی بیان کرتا ہے، منبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یضع اللہ الارض علی اصبع، اللہ زمین کو اپنی انگلی پہ رکھیں گے، اس کو حرکت دیں گے، یحرکها یقبلها یقبلها ویدبرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیت کو، کیفیت کو بیان بھی کر دیا، فرمایا اللہ اس زمین کو آگے پیچھے ہلائیں گے اپنی انگلی پہ رکھ کے، اور پوچھیں گے انا الجبار، میں جبار ہوں، انا الکریم، سب سے معزز میں ہوں۔ کہاں گئے دنیا کے جھوٹے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا میں جھوٹی اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جو اپنے آپ کو بڑا جابر سمجھتے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ میں بڑی چیز ہوں؟ کہاں ہیں؟ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، یقبلها ویدبرها، منبر پہ کھڑے ہیں، ہمیں لگا اگر نبی علیہ السلام کچھ دیر تک اور ایسے پڑھتے رہے تو کہیں منبر سمیت آپ زمین پہ ہی نہ گر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرجف بهم فرجف بهم المنبر، اللہ کے رسول اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور صحابی کہہ رہا ہے ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کا منبر بھی کانپ رہا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ قیامت کے مناظر کو سامنے رکھے کبھی ہمارے دل بھی کانپے؟ کبھی ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیامت کے دن کے مناظر کو بیان کیا جب اسرافیل کرنا میں دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے۔ حدیث کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء، اسرافیل جب پہلی بار پھونکے گا، صحیح بخاری کی روایت، پھر دوسری بار پھونکے گا، درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟
40. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، پہلے کرنا اور دوسرے کرنا، پہلی پھونک اور دوسری پھونک کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. 40. پوچھا گیا 40 یوم، 40 دن کا؟ قال ابیت، نہیں مجھے علم نہیں. 40 مہینوں کا؟ قال ابیت، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. 40 سال کا؟ قال ابیت، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. جب اللہ نے بتایا نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ 40 کا فاصلہ ہے. وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 40 سال بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بار پھونک مارا، سب کچھ برباد ہو گیا. یہ دنیا پہ نظر آنے والے مکانات، یہ اونچی اونچی عمارتیں، اونچے اونچے پہاڑ، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. جب دوبارہ اسرافیل کرنا میں پھونک ماریں گے، بخاری کی روایت کہتی ہے ثم ينزل اللہ من السماء ماء، اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرے گا. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لوگ زمین سے اس طرح بارش کے بعد قبروں سے نکل آئیں گے جیسے آسمان سے بارش آئے تو زمین سے کھیتی نکل آتی ہے، ایسے ہی لوگ اٹھ کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس انداز میں اللہ ان کو زندہ کرے گا. ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کو پیدا کیا ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، زمین سے اٹھیں گے، چل پڑیں گے. کیسے اٹھیں گے؟ بخاری کی روایت کہتی ہے حفاۃً عراۃً، پاؤں سے ننگے ہیں، جسموں سے ننگے ہیں، جسموں پہ کپڑا نہیں ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مرد بھی وہاں پہ ہیں، عورتیں بھی وہاں پہ ہیں اور جسموں سے ننگے ہیں، پھر تو لوگ عورتوں کی طرف دیکھیں گے، ان کی جانب دیکھیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ وہاں معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کسی کو اپنے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوگی. دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اپنے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہے. الامر اشد من ذلك، اتنا سخت معاملہ ہوگا. آج تو نہیں ڈرتا اللہ سبحانہ و تعالی سے، اس دن تو ڈرنا پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں 2 امن اور 2 خوف تیرے اوپر کبھی جمع نہیں کروں گا. اگر دنیا میں یہی ہے کہ بس جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، یہ علماء ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں ہمیں، دنیا میں امن ہے، اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، امیدیں ہی امیدیں لیے بیٹھا ہے، قیامت کو یہ انسان سخت خوف کے اندر ہوگا. قیامت کو امن نصیب نہیں ہوگا. اور جو یہاں خوف کے اندر ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی اس کے دل میں موجود ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے. خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کانپتے ہی رہیں. خوف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ ڈر جو انسان کو گناہوں سے بچائے اور نیکی والی زندگی کی طرف لے کے آئے. جب یہ خوف انسان کے دل کے اندر موجود ہے، قیامت کے دن اس انسان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر آج خوف ہے تو روز قیامت امن نصیب ہوگا، اور اگر آج امن ہے تو روز قیامت خوف نصیب ہوگا. میرے مسلمان بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ترمذی کی صحیح روایت میں قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا. حضرت مقداد بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین نے کانپنا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، آپ نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ادنیت الشمس، یہ نظر آنے والا سورج، ادنیت الشمس من العباد، شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کے قریب آ جائے گا. کتنا قریب آئے گا؟ حتی تکون قید میل او 2. راوی کو شک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون سے لفظ بولے، 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا یا 2 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اور اگلے لفظ جو راوی نے کہے ہیں نا، وہ سن کے انسان کا دل کانپ جاتا ہے. راوی کہتے ہیں سلیم بن عامر لا ادری ای المیلین عنا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کون سا میل مراد لیا میں نہیں جانتا، کیونکہ اہل عرب کے ہاں میل 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک میل وہ ہے مسافت الارض،
جو زمین کی مسافت کو بتاتا ہے، اتنے میل ہو گئے ہیں، آپ نے اتنے میل چل لیا، ایک یہ بھی میل ہے۔ او المیل الذی یکحل بہ العین، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میل مراد لیا، وہ سرمچو مراد لیا ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، اتنا دور سورج کھڑا ہوگا۔ وہ سرمچو کتنا کو بڑا ہوتا ہے۔ اب میں نہیں جانتا آپ نے یہاں میل سے یہ سرمچو مراد لیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میل سے مسافت والا میل مراد لیا ہے، یہ مجھے علم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَصْحَرُهُمُ الشَّمْسِ، جب سورج کی تپش ان کے اوپر پڑے گی، يَكُونُونَ فِي الْعَرْقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اپنے اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، پسینہ آئے گا۔ اور آج تو پسینہ آتا ہے نا، پانی آپ زمین پہ پھینکیں تو بہہ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ نے یہ سسٹم بھی لگایا ہے، جب انسان کا پسینہ آئے گا تو دائیں بائیں بکھرے گا نہیں، انسان کے گرد جمع ہوتا جائے گا۔ اس طرح حوض کے اندر پانی جمع ہوتا ہے نا، آپ موٹر چلاتے ہیں تو ٹینکی کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، بعین ہی ایسے ہی انسان کے ارد گرد جو پسینہ ہوگا وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ منہم من یأخذہ الی حقبیہ ومنہم من یأخذہ الی رکبتیہ ومنہم من یأخذہ الی حقویہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینہ صرف اتنا آئے گا جتنی انسان کی ایڑی ہے، اس کا پاؤں صرف پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، باقی سارا جسم پسینے سے محفوظ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو گھٹنوں تلک پسینہ آ چکا ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہوں تک پہنچ رہا ہوگا اور پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ جیسے انسان کے عمل ویسا ہی انسان کا پسینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو پسینہ آئے گا، فرأیت رسول اللہ یشیر بیدہ الی فیہ، آپ نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینے نے منہ سے لگام ڈال رکھی ہوگی، جیسے ہم جانور کو لگام ڈالتے ہیں، اتنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس قیامت کے روز کے متعلق، اس کے احوال کو بیان کرتے ہوئے، صحیح بخاری کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم آدم علیہ السلام کو مخاطب کریں گے، یقول اللہ یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، مالک میں حاضر ہوں، اللہ میں خوشبختی سے حاضر ہوں، کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، یہ ساری تیری اولاد ہے نا، یہ انسان جو نظر آ رہے ہیں سب تیری اولاد ہے، میری اولاد ہے، کیا حکم ہے؟ اخرج بعث النار، ان میں سے جہنمیوں کے لشکر کو الگ کر لے، جہنمیوں کو الگ کر دے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ وما بعث النار، ان میں سے کتنوں کو جہنم کے لیے الگ کروں؟ اللہ کریم فرمائیں گے من کل 1999، 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکال کے سائڈ پہ کر دے، 1000 میں سے 999 نکال کے جہنم کے لیے سائڈ پہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس وقت بچے بھی یہ خبر سن کے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے سائڈ پہ کر دو، اللہ کریم کا یہ قول سن کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، اس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 999 جہنم میں، ایک جنت میں؟ پھر ہم میں سے وہ 999 تو جہنمی ہو گئے، پھر وہ ایک جنت میں جانے والا پھر کون ہے؟ وہ ایُّنَا الواحد، ہم میں سے 1000 میں سے جنت میں جو ایک جائے گا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو سارے جنتی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ ابشروا ان منکم رجل، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ تمہارا ہی ہوگا، اور جو 999 جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ والذی نفسی بیدہ، ایسے نہیں کہہ دیا امتی ہذہ مرحومہ،
اس امت پہ تو اللہ کی رحمتیں ہی برستی ہیں. شرط یہ ہے کہ مومن بن جائیں، شرک سے بچ جائیں اور بدعات و خرافات سے بچ جائیں. انسان ہونے کے ناطے برے عمل انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن بے خوف نہ ہو اللہ کے عذابوں سے، نہ ڈر نہ بن جائے. اللہ کے عذابوں کا خوف بھی اس کے دل میں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ. قیامت کے دن ہر انسان سے اللہ آمنے سامنے کلام کرے گا. آج دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ بن جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، یہ زلزلہ آیا ترکی کے اندر، تو اس موقع پہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے. یہ موقع وہ ہوتا ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. آج کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، بھاگتا ہے باہر کی جانب. کہاں بھاگ کے جائے گا؟ باہر زمین بھی تو اللہ کی ہے نا. اگر یہاں زلزلہ ہے تو وہ چاہے تو باہر کی زمین کو حکم دے پھٹ جا، زمین پھٹ جائے اور انسان اس کے اندر چلا جائے تو کیا کر لے گا؟ یہ آتے کیوں ہیں؟ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. اس زلزلے کو یاد کرو جو قیامت کو آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ حکم دیں گے زمین کو، زمین ہلے گی، اتنا ہلے گی، اتنا ہلے گی، زمین کے سارے اندر کے خزانے نکل کے باہر آ جائیں گے. سونا بھی باہر ہے، چاندی بھی باہر ہے. یہ معدنیات، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، وہ گیس کی شکل میں ہیں، وہ مائع ہے، وہ جامد ہے، وہ جمے ہوئے ہیں، وہ ٹھوس ہیں، سارے زمین نکال کے باہر کر دے گی. انسان کہے گا ہاں اس کے لیے میں مارتا رہا. آج اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے. سونا سامنے پڑا ہے، چاندی سامنے پڑی ہے، روپیہ پیسہ انسان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس مال کے لیے میں اپنے بھائی کو مارتا رہا. ہائے افسوس اس مال کے زام کے اندر آ کے میں نے اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سیکلمہ ربہ، اللہ انسان سے آمنے سامنے کلام کریں گے. ہر ایک انسان سے ڈائریکٹ آمنے سامنے کا مطلب درمیان میں کوئی اور نہیں ہے. لیس بینہ وبینہ ترجمان، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اللہ بات کر رہے ہیں، انسان جواب دے رہا ہے. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہے جو اس کی بات کا ترجمہ کر کے، نہیں، اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے. اور جب اللہ کلام کریں گے نا اس وقت فینظر عمن ایمن منہ، انسان دائیں دیکھے گا ادھر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شیئا الا قدمہ، دائیں اس کو وہی نیکیاں نظر آئیں گی جو دنیا میں رہ کے کیا کرتا تھا. پھر وہ بائیں دیکھے گا وینظر عمن اشأم منہ، بائیں دیکھے گا، یہاں وہ برے عمل نظر آئیں گے انسان کو جو دنیا میں رہ کے انسان نے کیے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سامنے دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ فتستقبلہ النار، سامنے شعلے مارتی ہوئی جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے. اب بچنا چاہتا ہے تو ان نیک اعمال کی وجہ سے ہی بچے گا جو اس نے آگے بھیجے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلا دیا، فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرہ فلیفعل. تمہارے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھجور کی ایک گٹھلی دینے کے لیے ہے نا، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیامت کے دن کے متعلق بیان کیا ایک اور بات کو جو بڑی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اذا اراد اللہ بقوم عذابا، جب دنیا میں اللہ کے عذاب آتے ہیں نا، زلزلہ آیا، کہیں پہ طوفان آیا، کہیں پہ آندھی آئی، کہیں پہ کوئی عذاب، کہیں پہ کوئی عذاب جب آتا ہے تو اس وقت پھر یہ نہیں کہ نیک بچ جاتے ہیں اور برے پھنس جاتے ہیں، پھر سارے ہی رگڑے جاتے ہیں. ماں جی عائشہ نے سوال کیا انہلک وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے تو ہم پھر بھی مر جائیں گے؟ ہمیں ہاں، جب اللہ کے عذاب آتے ہیں پھر نیک بد سب گئے، لیکن یبعث علی نیاتہم، اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یہاں بھی یہی ہے، اذا اراد اللہ بقوم عذابا، جب اللہ کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں نا، اصاب العذاب من کان فیہم، جو بھی نیک ہو برا ہو سب پہ وہ عذاب آتا ہے. لیکن ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر وہ قیامت کو اٹھیں گے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے.
ان آنے والے عذابوں میں سبق بھی بڑے ہوتے ہیں، جو سبق میرے اور آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھی ہوں گی ایسی چیزیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس ملک شام کی اس زمین کو اللہ کے نبی نے مقدس کہا، آپ نے فرمایا جب شام سے خیر ختم ہو جائے گی پھر زمین پہ خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ علاقہ ہے، وہاں بھی زلزلہ آیا، چند سال کی بچی ہے، 10-12 سال کی ہوگی، 10 گھنٹے ملبے تلی دبی رہی۔ جب اس کو نکالا گیا، نیم بے ہوشی کا عالم ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ یا ربی کم صرت یوما ما صلیت، یا اللہ کتنے دن ہو گئے مجھے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا، کتنے دن ہو گئے مجھے تیری عبادت کرنی نصیب نہیں ہوئی۔ اور وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا، جب ایک بہن کو ملبے تلے سے لوگ نکالنے لگے، ملبہ سائڈ پہ کرنے لگے، اس نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پہلے دوپٹے کا انتظام کر کے مجھے دوپٹہ دو، پھر اس میرے اوپر گرنے والے ملبے کو سائڈ پہ ہٹانا، میں نہیں چاہتی کوئی غیر میرا چہرہ بھی دیکھ جائے۔ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھو، قیامت کے منظر کو۔ جب انسان مرنے کو بھول جاتا ہے پھر انسان شتر بے مہار ہو جاتا ہے، جس کو مرنا یاد ہوتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو عمارت کے اندر پھنسا ہوا ہے، ملبہ اس پہ گرا ہوا ہے، لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی اس کو، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ ہے، شاید نیچے باپ کھڑا ہے، بچے کے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے، آج ہم تکلیف میں ہوں، واہ ویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی قل لا الہ الا اللہ، میرے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور وہ بچہ وہاں لٹکا ہوا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تربیت ہے جو ان والدین نے اپنی اولادوں کی، یہ تربیت ہے جو ان والدین نے اپنے بچوں کی ہے۔ کیوں؟ ان کو مرنے کے بعد اٹھنا بھی یاد ہے، آج کا زلزلہ تھا ان کو وہ زلزلہ بھی یاد ہے جو قیامت کو آئے گا۔ آج تو کوئی نہ کوئی خبر لینے والا ہے، لیکن اس زلزلے کے اندر کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہتی ہے قیامت کو اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے، اس لیے ہر وقت اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ کوئی علم نہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی علم نہیں منزل تک پہنچے کہ نہ پہنچے۔ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر آئے گا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، وہاں ایک آدمی موجود ہوگا قریش کے خاندان کا، میرے خاندان کا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیداء مقام پہ پہنچیں گے، یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنا سینہ کھولے گی اور وہ سارے زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ ماں جی عائشہ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، اس لشکر کے پہلے سے لے کر آخری بندے تک سب کو زمین میں کیوں دھنسایا جائے گا؟ حالانکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہوں گے، شاید وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا ہے، وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت وقت نے زبردستی پکڑ کے ان کو شامل کر دیا، وہ بھی دھنس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ سب دھنس جائیں گے، لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت کو جب اٹھیں گے تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ جو بری لے کے نیت آیا تھا وہ بروں کے ساتھ ہوگا، جو اچھی نیت لے کے آیا تھا وہ اچھوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کیجئے، نیت کو خالص کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، جو آج دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، متکبر ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن۔ شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی لیکن جسم اتنا ہوگا جتنا چیونٹی کا ہوتا ہے، چیونٹی کے جسم کے اندر اللہ ان کو اٹھائے گا۔ حتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس، جہنم میں ایک مقام ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت، جس کا نام بولس ہے، وہاں پہ ان کو دھکیلا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسقون من عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا کچلو اور ان کی پیپ اللہ ان متکبرین کو پینے کے لیے دے گا۔ آج تکبر کیوں ہے، گھمنڈ کیوں ہے؟
چیزیں یاد نہیں انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں، ایک میدان میں جمع ہے. ثم یطلع علیہم رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے. اللہ فرمائیں گے، الا یتبع کل انسان ما كانوا یعبدون، آج ہر انسان اس کے ساتھ ہو لے جس کی دنیا میں وہ عبادت کرتا تھا. دنیا میں اس نے جس کی عبادت کی ہے آج جائے اس کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبًا، جو صلیب کا پجاری ہے، عیسائی ہے، جو صلیب کو پوجتا ہے، اس کے سامنے صلیب کی شکل آئے گی، وہ صلیب کے ساتھ ہو لے گا. وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تصاویرہ، اور جو مورتیوں کو پوجتا ہے، تصویروں کو پوجتا ہے، اس کے سامنے تصویریں آئیں گی، وہ ان کے ساتھ ہو لے گا. وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُ، اور جو آگ کا پجاری ہے، آگ کو پوجتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے آگ آ جائے گی، وہ آگ کے ساتھ ہو لے گا. فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ہر ایک عابد اپنے معبود کے ساتھ ہو گیا. اب باقی وہ رہ گئے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ ان سے پوچھیں گے، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ، صرف مسلمان کھڑے ہیں جو صرف اللہ کو پوجتے ہیں. اللہ پوچھیں گے، ہاں بھائی تمہیں کیا ہے؟ اَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسِ، کوئی تصویر کے پیچھے ہو لیا، کوئی صلیب کے ساتھ ہو لیا، کوئی آگ کے ساتھ ہو لیا، تم کسی کے ساتھ نہیں گئے، تم کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان جواب دیں گے، یا اللہ نعوذ باللہ منک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم تصویروں کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے تصویروں کو کبھی پوجا نہیں ہے. ہم آگ کے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی آگ کو پوجا نہیں ہے. ہم صلیب کے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی صلیب کو پوجا نہیں ہے. پھر تم کدھر جاؤ گے؟ وہ کہیں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے حتی نرا ربنا، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، جس کی پرستش کرتے تھے یہاں سے نہیں ہلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سامنے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو. وہ کہیں گے نعوذ باللہ من، پہچان نہیں پائیں گے، نہیں ہم نہیں مانتے. جب پلٹنے لگیں گے نا، اللہ پوچھیں گے، اچھا بتاؤ تمہاری اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس سے تم اپنے رب کو پہچان لو؟ وہ جواب دیں گے، ہاں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان نشانی ہے، وہ ہے اللہ کی پنڈلی. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. ہر مومن جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں، آج مشرک شرک کیوں کرتا ہے؟ آج کوئی مسلمان ہو قبروں پہ جا کے سجدے کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے ہم یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں. یہ سارے اسباق ہم نے بھلا دیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلائے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، جامع ترمذی کی وہ روایت، یہ قیامت کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، 10 سال تک، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، آپ مجھے دیں گے؟ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نا میری سفارش کر دیجئے گا، بس یہی مطالبہ ہے. آپ نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے، انی فاعل، انا فاعل، تمہاری سفارش ہو جائے گی. میں نے کہا آپ نے وعدہ تو کر لیا، لیکن سفارش کروانے کے لیے جب آپ کو اللہ کے سامنے لے جانا پڑا تو آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں پہ؟ وہاں تو ساری انسانیت ہوگی، کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا انس اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا ہے تو اس پل کے اوپر تلاش کرنا جو اللہ جہنم کے 2 پاٹوں کے درمیان رکھے گا، جو بال سے باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، وہاں آ کے ڈھونڈ لینا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
इल्लम अलक़क अला सिरात, अगर सिरात पे आपसे मुलाकात ना हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वहाँ ना मिला फतलुबनी इंदल मीज़ान, जहाँ अल्लाह तराजू रख के अपने बंदों के आमाल को तोलेंगे ना, वहाँ आ जाना, मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ भी आप ना मिले, फिर आपसे मुलाकात ना हो पाई, फिर आपने फरमाया फतलुबनी इंदल हाउज, फिर तीसरी जगह है मेरे हाउस पे आ जाना। इन तीन जगहों में से कहीं ना कहीं तो तेरी मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। इस हदीस पे गौर करें, इसने 10 साल खिदमत की है, किसकी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तरबियत पाई है किससे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो क्या कह रहे हैं? क़यामत को मुझे आपकी सिफारिश की ज़रूरत होगी, आप मेरी सिफारिश कर देंगे। मेरे और आपके पास क्या है जो उनके पास था? नेक अमाल थे, तकवा परहेजगारी थी। आज इंसान अल्लाह से गाफिल हुआ बैठा है, कोई फिक्र नहीं उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूँ, सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा खलसल मुमिनून मिनन नार, इस हदीस को अपने पल्ले बांध लें। यह हदीस आज के इस खुतबा का खुलासा है। फरमाया जब मोमिन जहन्नम से निकल जाएंगे, जहन्नम से उनकी जान छूट जाएगी, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, हुबिसू बिक़ंतरतिन बैनल जन्नति वन्नार, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल है, वहां पे उनको रोक लिया जाएगा। अब यहाँ पे उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा कहते हैं ये वही पुल है जिसको पुल सिरात कहते हैं, और बाज़ कहते हैं नहीं, वहां से क्रॉस करने के बाद एक अलग पुल, क़यामत के मामले अल्लाह जानता है। एक पुल पे रोका जाएगा और अब जहन्नम से छूट गई है जान, जाना कहाँ पे है? जन्नत में जाना है। जाहिर बात, जो जहन्नम से छूट गया वो जन्नत में जाएगा, दो ही चीजें। लेकिन जन्नत में जाने से पहले ही हुबिसू अलल क़ंतरा, एक पुल पे उनको रोक लिया जाएगा। क्यों रोका जाएगा? वजह क्या है? हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिएगा। आपने फरमाया फयतक़ासून मग़ालिम कानत बैनहुम फिद दुनिया, दुनिया में रहते हुए एक दूसरे पे जो ज़्यादतियाँ की थी ना, जब तक उनका बदला चुका के यहाँ से साफ नहीं हो जाते, जन्नत में नहीं जा सकेंगे। जहन्नम से बच गए हैं, जहन्नम से निकल गए हैं, जाना जन्नत में है। दुनिया में किया हुआ किसी पे छोटा सा छोटा जुल्म भी क़यामत को माफ नहीं होगा जब तक उसका किसास नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम है, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, जब किसास दे लिया, किसास से फारिग हो गए, अब जन्नत में जाएंगे। अब कहाँ जाना है? जन्नत तो बहुत बड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस मोहम्मद के रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लअहदुहुम बिमस्किनिही फिल जन्नह अदल्लु बिमंज़िलिही काना फिद दुनिया, दुनिया में हर इंसान को अपने घर याद है, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में मेरा घर है। यहाँ मस्जिद तौहीद से निकलेगा, सीधा अपने घर में जाएगा, रास्ता नहीं भूलेगा। जैसे हर इंसान दुनिया में अपने घर को पहचानता है, जब जन्नती जन्नत में जाएगा दुनिया से बढ़कर जन्नत वाले घर को पहचानता होगा। फलां दर्जे पे फलां मुकाम में अल्लाह ने मेरा घर बनाया है। अल्लाह खालिक व मालिक से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी उस आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, और वो आखिरत के मराहिल अपनी आँखों के सामने रखे हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, तक़वा की दौलत से माला माल फरमाए, ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो इस्लाम पे खूबसूरत मौत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।